پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے پاکستان کے ہر کونے گوشے میں خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ آج کی پریس کانفرنس سینٹرل آفس سے اس لیے کر رہے ہیں خواتین و حضرات کیونکہ پاکستان میں اس وقت بالخصوص میں بات کروں گا پنجاب کی، سندھ کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی، یہاں پہ پولیس گردی اپنے عروج پہ ہے۔ جس لیول تک آپ کی سوچ جاتی ہے، جس سطح تک پولیس گردی کی، اس سے پنجاب پولیس جو کہ ایک دہشت گرد ادارہ بن چکا ہے، ڈاکٹر عثمان جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ آئی جی بنا ہوا ہے، اس کی سربراہی میں پنجاب پولیس میں نہ ڈسپلن رہا، اور بھاول نگر جیسے واقعات جو ہیں وہ آئے دن نمودار ہونے جا رہے ہیں۔ بھاول نگر میں تو ان کا واسطہ ایک سپیریئر فورس کے ساتھ پڑ گیا تھا اور ان کی وہاں پہ دھلائی ہو گئی، جس کی بارہ بار ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، پر ہر جگہ پہ اس طرح کی کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ ہونا مناسب نہیں ہے، اور ہم لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس خواتین و حضرات، اس وقت ہمارا 4 بجے گجر خان میں راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب ہمارے میزبان تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کھلنا تھا، لوگوں کو مقامی طور پہ بلانا تھا۔ ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹا پروگرام جو ہوتا ہے چار دیواری کے اندر، جلسہ بھی بہت بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا، نارمل ایک آپ کا دیہاتی علاقے میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ تھا، پر مسلم لیگ نون کی فیشسٹ حکومت، ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، یہ اتنا خوف ہے ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ صبح سے پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ گئیں، انہوں نے راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی، گاڑیاں لائے، کرسیاں، شامیانے، سب کچھ اٹھا کے لے گئے، کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی لے گئے۔ یہاں پہ میرے بائیں طرف ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کینڈیڈیٹ جناب راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہونا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پہ میرے بائیں طرف یہاں پہ یہاں پہ تیمور صاحب موجود ہے۔ ملک تیمور صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت۔ یہاں پہ خواتین و حضرات جو یہ کر سکتے تھے کیا، لوگوں کو اریسٹ کیا، تقریباً 5-6 لوگوں کو انہوں نے پنجاب پولیس نے اریسٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لے گئے، اور رستہ دونوں طرف 5 کلومیٹر اس وینیو کے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پروگرام ہونا تھا، وہاں پہ انہوں نے ناکے لگا کے انہوں نے رستے بند کر دیے۔ سو یہ پولیس گردی کے یہاں پہ آپ کو ہم لوگ شواہد پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، اور آر پی او نے بتایا کہ جی ہمیں حکم ایجنسیوں کی طرف سے ہے کہ کسی صورت یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ جب خفیہ ایجنسی ملوث ہو جاتی ہیں ججز کے ٹیلی فون ٹیپنگ میں، خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار ملوث ہو جاتے ہیں ضبط و کوب کرنے میں ججز کے اہل خانہ کو، ان کے گھروں میں کریکرز پھاڑنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، تو خواتین و حضرات اس ملک میں پھر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر جنگل راج ہوتا ہے، اور جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو ایک جماعت اسلامی کا ایک جلسہ ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، وہاں پہ بھی اس وقت لاٹھی چارج ہے اور خواتین کو اور مردوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی بھی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل 9 مئی کا دن تھا، کل پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ریلیز اور جلسے تھے۔ پنجاب میں جو دہشت گردی میں کہتا ہوں پنجاب پولیس نے برپا کی،
یہاں پہ یہ نعیم پنجوتا صاحب موجود ہیں, یہاں پہ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. ہمارے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی, وہ تو عوام نے ان کو بچایا. ان کے گھروں کے اندر گئے, لوگوں کو اٹھایا, کینڈیڈیٹس کو زدوکوب کیا, پولیس گردی ہوئی, جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو فاشسٹ سٹیٹ ہے مسلم لیگ نون کی, چاہے وہ مرکزی حکومت میں ہو, چاہے وہ صوبے میں ہو, چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ مریم نواز کی حکومت ہو, یہ دونوں حکومتیں خواتین و حضرات فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ان کے سامنے صرف ایک ہی طرح کا کار ہے, اس کا دفاع کرنا ہے, اور وہ ہے عوام کو زدوکوب کرنا, ہراساں کرنا, دہشت گردی سے اور خوف سے. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ بھی صرف کافی نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں خواتین و حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا. اور میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مرزا نادر شہزاد, بلال شنواری, سیف اللہ, محمد راشد, عبداللہ وزیر, زاہد اللہ, رضوان احمد, جاویز اکاخیل, سکندر, ابرار احمد, عمر عزیز, عبد القادر, ابراہیم, جاوید گل اور ذاکر. یہ 15 شہید ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں برسائیں. دوسری طرف کوئی شخص زخمی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے. سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا, اور صرف زخمی نہیں کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور ان شہداء کو بھی, ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا. خواتین و حضرات, یہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کی علامت ہوتی ہے. جس وقت ایک فیشسٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے. جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے. وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی, اور میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے, اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پر امید رہنا ہے. ہماری یہ جستجو جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں, ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی, آخری لمحے تک جاری رہے گی. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی. یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں چل سکتی, کیونکہ عوام نے اپنی آواز جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سنا دی تھی پوری دنیا کو. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب, اوور ٹو یو جناب.